فوتبی میڈیا کی جانب سے ایک اور سچی داستان آپ کی سماعت کی نظر کی جا رہی ہے۔ زندہ شہید کے نام سے کہانی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ زیادہ مذہبی اور دینی اور اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی مجھے۔ زیادہ میں کتابوں میں ہی گم رہتی تھی، لیکن کئی مرتبہ ٹی وی میں امام رضا علیہ السلام کے حرم دیکھ چکی تھی۔ بہت تجسس ہوتا تھا کہ نزدیک سے دیکھوں۔ یونیورسٹی میں سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جا رہی تھی، اشتہار دیکھا کہ اس پر امام رضا علیہ السلام کے حرم کے گنبد کی تصویر بنی تھی اور لکھا تھا مشہد کی زیارت کا سفر۔ میری آنکھیں پوری باہر آ گئی۔ آگے ہوئی پورا اشتہار دیکھا۔ یونیورسٹی میں بسیج کی طرف سے پہلے تو خوشی ہوئی تھی، جو ہی پتا چلا بسیج کی طرف سے ہے، خوشی غائب ہو گئی۔ سوچا چھوڑو یار، کس میں ہمت ہے ان لوگوں کے ساتھ جانے کی، جانے دو۔ لیکن کافی دیر تک دل میں کچھ ہوتا رہا۔ آخرکار خود کو منوا لیا اور بسیج کے دفتر کے سامنے آ گئی۔ ایک داڑھی والا لڑکا اندر تھا اور اس کے ہاتھ میں ڈبہ تھا، کچھ کام میں مصروف لگ رہا تھا۔ معاف کرنا آغا، مجھے مشہد کے لیے نام لکھوانا تھا۔ میں نے محترمانہ انداز میں بولنے کی پوری کوشش کی۔ آپ کو خواتین کے دفتر رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی وہ بند ہے، اس لیے اپنا نام اور طالب علم کارڈ نمبر لکھ کر مجھے دے دیں، میں انہیں دے دوں گا۔ وہ اسی طرح کام میں مشغول جواب دے رہا تھا۔ اچھا، لیکن میں پہلے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنا خرچہ ہوگا، کب جانا ہے اور کیا کیا ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ خانم، پہلے تو قرعہ اندازی ہوگی، اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ کو بتا دیں گے، اس نے جواب دیا۔ قرعہ اندازی؟ یہ کیا مذاق ہے، فضول کام ہوا پھر تو۔ خیر، قرعہ اندازی کو رہنے دیں، مجھے ہر صورت جانا ہے، میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گی، لیکن مجھے ضرور جانا ہے آپ کے ساتھ، پکا والا۔ میں جوش میں اسے پیشکش کر رہی تھی۔ نہیں خانم، ایسا ممکن نہیں، ویسے بھی زیارت پر سب خرچہ ہمارے ذمے ہے، پہلے قرعہ اندازی ہوگی۔ اب مجھے غصہ آ گیا۔ آپ کے لیے تو جیسے اہم ہی نہیں ہوں میں، میری بات اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ ایک لڑکی آپ سے بات کر رہی ہے، دیوار کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھے، سامنے دیکھ کر بات کرے نا۔ اور ایک منٹ کے لیے کام چھوڑ کر بندہ کھڑا ہی ہو جاتا ہے، اتنا ادھر ادھر کے کام نپٹا رہے ہیں، بندہ آپ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں غصے سے بغیر پرواہ کیے بول رہی تھی۔ وہ اسی سکون کے ساتھ آنکھیں جھکائے کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیے، جو بھی کام ہے میں سن رہا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، اپنے ہیڈ کو بلائیے، میں نے بڑے اسٹائل سے کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہی ہیڈ ہوں، جو بھی کام ہے آپ مجھے کہیں، میں حاضر ہوں، وہ بولا۔ کیا بنے گا اس تنظیم کا جس کے ہیڈ آپ ہوں گے؟ اب کہ میں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے۔ اور جواب میں کیا آیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اپنا سر جھکا لیا، اور پھر دوبارہ الماری کی طرف مڑ کر کتابیں رکھنے میں مشغول ہو گیا۔ میں نے پھر بڑے طنزیہ انداز میں کہا، خیر ہیڈ جی، میں نے اپنا نمبر لکھ دیا ہے، میز پر رکھ دیا ہے، جس وقت آپ کی قرعہ اندازی ہو گئی مجھے بھی اطلاع دے دینا۔ جی ضرور، انشاءاللہ کہ آغا علیہ السلام آپ کو ضرور بلائیں، وہ بڑی متانت سے بولا۔ اور مجھے اب زیادہ تب چڑھ گئی۔ آغا بلائیں گے؟ اچھا بہانہ ہے آپ کے پاس اپنے فضول کاموں کا۔ یہاں سارے کام کرنے والوں کے، آپ کے دوستوں کے، سب کے نام تو بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے آغا بلائیں یا نہ بلائیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں، کبھی تو ہماری باری بھی آئے گی۔ میں نے غصے اور افسوس کے ملے جلے جذبات سے کہا، نہیں خانم، ایسا بالکل نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ ایک ہفتہ بعد جب میں بالکل مشہد اور اس واقعے کو بھول چکی تھی، میں نے دیکھا موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے اور نمبر بھی جانا پہچانا نہ تھا۔ ہیلو، جی فرمائیے۔ جوان لڑکی کی آواز تھی۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس نے بات شروع کی۔ سلام خانم۔ خانم طہرانی آپ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی فرمائیے، میں ہی ہوں۔ میں اطلاع دینا چاہ رہی تھی کہ آغا علیہ السلام نے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ کا نام قرعہ اندازی میں نکل آیا ہے۔ کل ہماری میٹنگ ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ اس نے میٹنگ کا ٹائم اور جگہ بتائی۔ خدا حافظ کرنے کے بعد مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کوئی ذوق و شوق نہ تھا کہ آغا علیہ السلام مجھے بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، طلب کیا ہے۔ مجھے تو بچپن سے اس بات کا شوق تھا کہ میں ہر کام میں جیت سکوں۔
اور اب مجھے ایسی ہی جیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اگلے دن تک خوشی کے مارے نیند نہ آ رہی تھی۔ اگلے دن میں میٹنگ کی جگہ گئی۔ وہاں سب لڑکیاں چادر والی تھی اور ایک طرف بیٹھی تھی اور دوسری طرف لڑکے۔ مشہد کی ویڈیو اور فلم دکھائی جا رہی تھی۔ پروگرامر کا ہارٹ سٹیج پر آیا۔ اس نے کچھ معلومات دی اور پھر کسی کو سٹیج پر دعوت دی۔ آغا سید تشریف لائیے۔ وہی داڑھی والا لڑکا کہ اس دن جس کا دماغ چاٹا تھا اٹھا اور سٹیج کی طرف بڑھا۔ یہاں مجھے پتا لگا کہ یہ ہیڈ جی سید بھی ہیں۔ ہیڈ جانے کا دن بھی آ گیا۔ باغی بس کی طرف گئی۔ بس کے اندر سب داڑھی والے بیٹھے تھے۔ 1 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر احساس ہوا کہ غلط بس میں آ گئی ہوں۔ بس سے نیچے اتر رہی تھی کہ وہی آغا سید بس میں سامان رکھوا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی آگے آیا۔ لا الہ الا اللہ، ہانم آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، وہ غلطی سے اس بس میں آ گئی۔ میں نے اتنا بڑا بینر لگوایا ہے، وہ بھی آپ کو نظر نہیں آیا؟ کیا ہے؟ اب ایسا بھی کیا ہو گیا، غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ اچھا جلدی کرے کہیں دیر نہ ہو جائے، پیچھے رہ جائیں گی۔ بیگ رکھوا کر اور بس میں چڑھ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میری دوست مینا تھی، کہنے لگی استاد بہت غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں آج جو لوگ نہیں آئیں گے ان کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ میں بس میں ہوں مینا، چھوڑو تم بس کو، بھاگ کر یہاں آ جاؤ۔ ریحانہ اگر کچھ ہو گیا نا پھر مجھے نہ کہنا۔ اچھا آ رہی ہوں۔ بس میں اتری اور جلدی کلاس میں پہنچی۔ لسٹ میں میرا نام سب سے آخر میں تھا۔ حاضری لگوا کر بھاگتے واپس آئی۔ یونیورسٹی کے دروازے پر نہیں، او خدایا، دور تک بس کا کوئی نشان نہ تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا، رونے والی حالت ہو گئی۔ اب گھر جا کر کیا بولوں گی؟ میرا تو بیگ بھی بس میں ہے۔ امی نے اتنے مزے کے کھانے بنا کر دیے تھے، سب بس میں رہ گئے۔ او مائی گاڈ۔ یہی سوچ رہی تھی کہ دور سے آغا سید ہیڈ کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگتے اس کی طرف گئی۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے جو ہی مجھے دیکھا بولا، ہانم آپ کیوں نہیں گئی؟ بس سے پیچھے رہ گئی؟ لا الہ الا اللہ، آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ پہلے ایک غلط بس میں بیٹھ گئی اور اب تو بس ہی مس کر دی۔ میرا دھیان تھا، لیکن آج استاد ضد پر آتے تھے۔ آغا سید نے کہا، خیر مجھے افسوس ہے، ضرور آغا علیہ السلام نے آپ کو نہیں بلوایا ہوگا۔ کیا کہا؟ آغا نے نہیں بلوایا ہوگا؟ ایسے ہی؟ مجھے ہر صورت جانا ہے، میں تل ملا کر بولی۔ 15 منٹ ہوئے ہیں بس کو گئے ہوئے۔ وہ بولنے ہی لگا تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کس پر جائیں گے؟ میں بھی اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ نہیں ہانم، میں نے انتظامیہ کی گاڑی میں جاؤں گا، آپ کو نہیں لے جا سکتا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں بس تک پہنچنے تک میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں منت پر اتر آئی تھی۔ ممکن نہیں ہے ہانم، مہربانی کر کے اتنی درخواست نہ کریں۔ اگر مجھے لے کر نہ جائیں گے تو میں آپ کی شکایت کروں گی، انہی آغا امام رضا سے کروں گی شکایت آپ کی، جن کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ اب کی بار میں نے دھمکی لگائی، کہا نا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، یا علی مدد۔ یہ کہا اور ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میں وہیں رہی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی 15 منٹ نہ گزرے تھے کہ میرے سامنے ایک گاڑی رکی، وہی آغا سید، اور ڈرائیور گاڑی سے اترے۔ بغیر سلام دعا کیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آغا سید نے کہا، لا الہ الا اللہ، میرا خیال ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، آئیے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میں نے جلدی سے آنسو پونجے اور کہا، آپ تو چلے گئے تھے۔ کچھ نہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ امام رضا علیہ السلام کا پورا دھیان آپ کی طرف ہے۔ ابھی یونیورسٹی سے بھی نہیں نکل پائے تھے کہ گاڑی پنچر ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو مشہد سلامت نہیں پہنچ سکیں گے۔ ڈرائیور کے ساتھ آغا سید بیٹھ گئے آگے اور میں پیچھے والی سیٹ پر۔ پورے راستے نوحے سن رہے تھے، مجھے کربلا لے چلو، پوری زندگی تیرے عشق میں گزار دی۔ میری تو بس ہو گئی تھی۔ ہیڈ فون کانوں میں لگائے اور گانے لگا لیے۔ یکدم دیکھا کہ آغا سید پیچھے کی طرف مڑے، مجھے دیکھا اور ان کی آنکھیں شاید باہر ہی گرنے والی تھی۔ میں نے ہیڈ فون کی طرف دیکھا، او ہیڈ فون موبائل کے اندر ہی لگانا بھول گئی۔ میں نے جلدی سے لگایا، پھر کہا معافی چاہتی ہوں، اور بالکل ظاہر نہیں کیا کہ گانے سنے رہی ہوں۔ آغا سید نے اپنی عادت کے مطابق زیر لب کہا، لا الہ الا اللہ، اور منہ آگے کر لیا۔ راستے میں گانے سننے کے باوجود میں بور ہو گئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ایسی لڑکی ہوں کہ ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتی اور چپ بھی نہیں رہ سکتی، اور یہ مذہبی بزیجی داڑھی والا، اور ان سے کون بات کرے۔
آغا فرماندے۔ اب بسیج کے ہیڈ تھے اور نام بھی نہیں پتا تھا مجھے، تو یہی کہہ کر پکار لیا۔ بہت زیادہ فاصلہ ہے بسوں سے؟ انشاءاللہ رات کے وقت کھانے کے ٹائم بسوں تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے منہ موڑے بغیر جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ میں ایسے ہی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی، وہ بھی مڑے بغیر جواب دیتا رہا۔ دل کر رہا تھا کہ موبائل اس کے سر پہ دے ماروں، پھر خاموش ہو گئی۔ ہلکی ہلکی نیند آنے لگی کہ گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا، پہنچ گئے؟ نہیں، نماز کے لیے رکے ہیں۔ ابھی کیوں رکے ہیں؟ جلدی سے بس تک پہنچ جاتے، پھر وہیں جا کے نماز پڑھ لیتے۔ خانم، اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت کچھ اور ہی ہے، آپ ہی آ جائے۔ کہاں آ جاؤں؟ تو کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ مجھے کہتے ہوئے شرم آ گئی کہ مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں آتی۔ نہیں، میں ابھی نہیں پڑھوں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آخری وقت میں پڑھ لوں گی۔ اس وقت اللہ جی بھی زیادہ مصروف نہ ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کو دوائی چاہیے ہو تو درد کی دوائی فرسٹ ایڈ باکس میں ہے۔ شکریہ۔ میں اٹھی اور تھوڑا ادھر ادھر گھومنے لگی۔ آغا سید اور ڈرائیور نے وضو کیا، لیکن مسجد میں جانے لگے تو دیکھا کہ مسجد کو تو تالا لگا تھا، اس لیے مجبوراً انہوں نے چوفہ زمین پر ڈالا اور اسی پر نماز پڑھنے لگے۔ ڈرائیور نے جلدی سے نماز ختم کی اور گاڑی کے ٹائر چیک کرنے چلا گیا، لیکن آغا سید نماز کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ نماز کے بعد سجدے میں چلا گیا اور زاروں قطار رو رہا تھا اور خدا سے باتیں کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے توجہ نہ دی، پھر سوچا آگے جا کر دیکھتی ہوں۔ آہستہ سے آگے گئی اور سننے کی کوشش کرنے لگی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے رونے نے میرے دل کی عجیب سی حالت کر دی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ مغرور لڑکا اس طرح زاروں قطار رو رہا ہے۔ بہت عجیب تھا کہ اس نے یکدم سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا، جلدی سے بازو سے اپنے آنسو صاف کیے اور اسی طرح کھنکھنا کر گلا صاف کیا اور کہا، خانم آپ کو کوئی کام تھا؟ میں کام نہیں، وہ دراصل ہاں میں یہ کہنے آئی تھی کہ اگر ممکن ہو تو جلدی نماز ختم کر لیں، ہم لوگ بس میں کافی پیچھے رہ جائیں گے ورنہ۔ جی میں آ گیا، معافی چاہتا ہوں، آپ کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا۔ جلدی سے اٹھا اور چیزیں اکٹھی کی اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ بہت دل کر رہا تھا اس سے پوچھوں کہ تم کیوں رو رہے تھے، لیکن جرأت چاہیے تھی اس کے لیے۔ ویسے وہ خوش قسمت تھا جو اس طرح رو سکتا تھا۔ آخرکار اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں بس کھڑی تھی، باقی لڑکیاں بھی تھی اور سب کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ آغا سید مجھے لے کر چلے اور ہم کھانے کی جگہ پر پہنچے۔ آغا سید نے آواز دی، زارا خانم کچھ دیر کے لیے آئیں گی؟ اتنے میں ایک بڑی سی چادر میں لپٹی لڑکی جس کی گردن میں چفیا تھی باہر نکلی۔ آغا سید آگے ہوئے اور کہا، آپ کے لیے نیا مسافر لایا ہوں۔ جی وہی خانم جو پیچھے رہ گئی تھی، آئیں تشریف لائیے۔ معلوم نہیں لیکن پتہ نہیں کیوں پہلی بار دیکھنے میں مجھے خانم زہرا بہت بری لگی، شاید اس وجہ سے کہ آغا سید نے اسے اس کے فیملی نام کی بجائے چھوٹے نام سے پکارا تھا اور میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہاں کا ماحول میرے لیے بہت اجنبی تھا، سب چادر والی لڑکیاں تھیں اور میں تھی کہ جس کے سر پر بس ڈھیلا ڈالا سکارف تھا۔ دل کر رہا تھا کہ آغا سید کو کہوں کہ میں بس کی بجائے آپ کے ساتھ ہی مشہد تک جاؤں گی۔ کھانے کے بعد بس میں بیٹھ گئے، میرے ساتھ بھی ایک چادر والی لڑکی تھی۔ بس چل پڑی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فون میں انسٹاگرام چیک کیا، پھر میسج چیک کریے، لیکن جواب دینے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ساتھ بیٹھی لڑکی نے بیگ میں سے تسبیح نکالی اور ذکر پڑھنے لگی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی شکل سے پتہ لگ رہا تھا بہت معصوم اور پاکیزہ تھی، عمر بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ خانم آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سمانا، اس نے جواب دیا۔ کتنا پیارا نام ہے، اور آپ کا؟ اس نے پوچھا۔ میں ریحانہ، آپ کے ساتھ ہم سفر ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کر، وہ بولی۔ لیکن میں تو بہت غصے میں ہوں، میں نے ناک چڑھائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تم مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی ہو، تسبیح لے کر بیٹھ گئی ہو، کیا مسجد میں بیٹھی ہو؟ او اچھا، میں نے اس لیے بات نہیں کی کہ آپ ڈسٹرب نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، اگر میں بولنے لگوں گی تو دماغ چاٹ جاؤں گی، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ اچھا ایسا ہے، رہنے دو پھر، تسبیح پڑھو تم، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے کون سا ذکر پڑھ رہی ہو تم؟ الحمدللہ، اس نے بتایا۔ وہی جو ہم کہتے ہیں خدا کا شکریہ۔ ہاں، اتنی دفعہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ ایک بار کافی نہیں؟ خدا ایک بار میں نہیں سنتا کیا؟
क्यों नहीं, खुदा तो सुनता है। मैं इसलिए ज्यादा पढ़ रही हूँ कि मेरे दिल को इस जिक्र की आदत हो जाए। ओह, समझ नहीं आई, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। मैं हंसी और हमने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। आधी रात तक इतनी गप्पे मारी और हंसे कि ज़ारा हानुम ने आकर कहा, लड़कियों आराम से, सारे सो रहे हैं। मैंने इसे घूरा। समाना ने जल्दी से कहा, ठीक है, माफी चाहते हैं। इसके जाने के बाद मैंने कहा, समाना ये ज़ारा कौन है, क्या करती है? ये ज़ारा हानुम है, बसीत की खवातीन के शोबे की हेड है। अच्छा, मैंने दिल में सोचा। अच्छा, तो आगा सैयद इसी वजह से इन्हें छोटे नाम से बुलाते हैं। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। आखिरकार मशहद पहुंच गए। होटल के पीछे वाले हिस्से खवातीन के लिए और ऊपर वाले मर्दों के लिए था, और वहां पहुंचकर आगा सैयद ने दोबारा गुफ्तगू का आगाज किया। तो जनाब, पहली बार ज़ियारत के लिए जाएंगे और ज़ियारत पढ़ेंगे। बाद में जिसका जब दिल करेगा वो अपने दोस्तों के हमरा जा सकता है। सिर्फ दोपहर और रात के खाने पर आएंगे, और होटल का एड्रेस भी सबको अच्छे तरीके से याद कर लें। समाना, क्या यहाँ रहेंगे? मैंने हैरत से कहा, हाँ, यहाँ ही रहेंगे। तो इतने होटलों में यही होटल मिला था इन्हें? हमारे साथ आई हो ना, थोड़ा सा बसीजी तो बनना पड़ेगा, इसने हंसते हुए कहा। पहली बार ज़ियारत का वक्त हो गया और समाना एक चादर मेरी तरफ ले आई। ये क्या है? चादर है। मैं क्या करूं इसका? साफ ज़ाहिर है, सर पे लो, खाने के लिए तो नहीं है। पर क्यों लूं? मेरी कमीज को क्या है? हरम के अंदर चादर के बगैर नहीं जाने देंगे, इधर ही पहन लो। ओए होए, चेक तो करो पूरी भी है या नहीं। मैंने चादर ली और शीशे के सामने देखने लगी। यार, ज्यादा अच्छी लग रही हूं ना? हाँ, हानुम लग रही हो। हाँ, तो पहले के आगा लग रही थी, है मजे की लग रही है। अरे ढंग से लेना तो सीख लो, ध्यान रखना सर से उतर न जाए। हाँ, बड़ी तेज हो। अच्छी चादर खुद रख ली और ये मुझे दे दी। मेरी जान, ये ले लो, ये तुम ले लो। ऐसी ही बातें करते रहे और बाहर आ गए। मेरा दिल कर रहा था कि आगा सैयद भी देखे। मैंने चादर ली है, कोई इश्क का चक्कर नहीं था, बस चाहती थी कि वो देख ले कि मुझे भी ये काम करने आते हैं। लेकिन क्या कहना था आगा सैयद का, वो तो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। हम इनके पीछे पीछे चलने लगे। जब हम बाबुल जवाद के करीब पहुंचे, आगा सैयद ने कसीदा पढ़ना शुरू किया। ओ जे बहिश्ते इमाम रजा, यहाँ आज की रात सब मेहमान बख्शे जाएंगे। मालूम नहीं, लेकिन मैं बेइख्तियार आंसू बहाने लगी। समाना ने हैरत से पूछा, रिहाना तुम ठीक हो ना? हाँ, कुछ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सिहन में दाखिल हुए। गुंबद को पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रही थी। हरम की फजा और माहौल बहुत लतीफ सा था। समाना के साथ हरम के अंदर गई। समाना, वहां क्या है? वहां जरी है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन एक दूसरे को धक्के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जरी को हाथ लगाना चाहते हैं। तो जिसका भी हाथ लग जाए, इसकी हाजत पूरी हो जाएगी। लोगों का इत्तेकाद है कि यहाँ फरिश्तों की रफ्तो आमद है और आयमा अलैहिमुस्सलाम भी आते हैं, तो सब हाथ लगा रहे हैं तबर्रक के तौर पर और ज़ियारत कर रहे हैं। यानी मैं अभी अगर हाथ ना लगा सकूं तो ज़ियारत नहीं होगी। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। ज़ियारतनामा पढ़ना काफ़ी है। समाना ने मुझे ज़ियारतनामा की किताब दी। मुझे ज़्यादा अच्छी अरबी पढ़नी नहीं आती। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ, तुम मेरे साथ साथ पढ़ो। इतनी दूर तक आई हो तो ज़ियारतनामा ज़रूर पढ़ लो। और समाना ज़ियारतनामा पढ़ने लगी और मैं सुनने लगी। ज़ियारतनामा पढ़ने के बाद सिहने इनकलाब में बैठ गए। समाना नमाज पढ़ने लगी। इसे देखकर मुझे इस दिन आगा सैयद की नमाज का वाक़या याद आ गया। समाना, जी एक बात बोलूं, हंसोगी तो नहीं? ना, मैं क्यों हंसूंगी? तुम नमाज क्यों पढ़ती हो? नमाज पढ़ना वाजिब है, खुदा का हुक्म है, लेकिन एक वजह यह भी है कि इंसान के दिल को सुकून मिलता है। यानी तुम नमाज पढ़ती हो तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है? झूठ नहीं बोलूंगी, हमेशा तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी दिल से नमाज पढ़ती हूँ तो पुरसुकून हो जाती हूँ। सजदे में सर रखकर खुदा को अपना दर्द गम सुनाती हूँ। बहुत हल्का सा महसूस होता है। मुझे बचपन में नमाज पढ़नी आती थी, दादी अम्मा ने सिखाई थी। फिर जब घर में कोई भी नमाज ना पढ़ता था तो मैंने भी छोड़ दी और अब तो भूल गई हूँ। मेरी दादी को मस्जिद आने का बहुत शौक था, लेकिन नहीं आ सकी। अगर मुमकिन हो तो मेरी दादी के लिए 2 रकत नमाज पढ़ दो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर पढ़ूंगी, लेकिन इनकी रूह को ज्यादा खुशी होगी अगर तुम इनके लिए नमाज पढ़ोगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या, इतना फासला तय करके आई हो, अब नमाज भी नहीं पढ़ोगी? क्या कहूँ, तुम मुझे सिखाओगी? क्यों नहीं, बड़ी खुशी से सिखाऊंगी।
समाना ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सारा तरीका और अज़कार बताए। कुछ कुछ मुझे याद आने लगे। फिर मैंने 2 रकत नमाज अदा की, दादी के लिए पढ़ी। दिल बहुत चाहता था कि आगा सैयद मुझे नमाज पढ़ते देखे। शायद दादी का तो सिर्फ बहाना था, मैंने तो शायद आगा सैयद के लिए नमाज पढ़ना सीखी थी। अगर कभी दोबारा मुझे नमाज पढ़ने का कहे तो उसके सामने मेरी बेइज्जती न हो। पता नहीं, लेकिन ये जैसी भी नमाज थी, इतना मुझे पता था कि ये कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं थी। आगा सैयद और समाना की तरह ना तो मैंने लंबा सजदा कर सकती थी और ना ही खुदा को अपना गम सुना सकती थी। काफी जोर लगाया लेकिन ना हो पाया। नमाज के बाद अपनी ही सोचों में मगन थी कि समाना के लिए फोन पर मैसेज आया और वो बोली, रिहाना चलो चलें। बैठो, अभी तो आए हैं। नहीं, वो आगा सैयद ने इंतजामिया के लोगों के लिए मीटिंग बुलाई है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम्हें अभी रास्ता नहीं आता, इसलिए चलो चलें। अच्छा चलो, इस मीटिंग में आगा सैयद ने तकरीर करनी थी और मेरा दिल करता था कि मुझे इल्म हो कि आगा सैयद और जहरा का आपस में क्या ताल्लुक है। दोनों ने इस मीटिंग में मौजूद होना था। समाना, जी मैं भी आ जाऊं मीटिंग में? नहीं रिहाना, आगा सैयद ने सिर्फ हमें बुलाया है, वैसे भी कोई खास बात नहीं। यही आने जाने के इंतजाम की बात करनी होगी, सफर के बारे में अच्छा है या नहीं। साथ वाले कमरे में मीटिंग थी और मैं हाल में बैठकर फोन पर लगी थी। मीना ने फोन किया। सलाम रिहाना, कैसी हो? कहाँ हो? जब से गई हो ना फोन ना मैसेज। मैं फोन करती या तुम ये भी ना पूछा कि जिंदा पहुंची हो या नहीं। मैंने मैसेज किया था, तुमने जवाब नहीं दिया, हिम्मत नहीं थी। अच्छा और सुनाओ, क्या हालचाल है तुम्हारे? हम सफर कैसे हैं? कैसे होंगे? बसीजी हैं। ध्यान रखना कहीं इधर उधर तुम्हारी शादी न करा दे। डरो मत, अगर कराई तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। फजूल। खैर छोड़ो, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। रिहाना, वो हमारी क्लास में लड़का पढ़ता था ना, लंबा सा? कौन सा? एहसान यार, वही जिसके अब्बू का कारखाना है। अच्छा अच्छा, वो। इसकी बहन ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा है, लगता है उसे तुम पसंद हो। तुमने दे दिया? नहीं यार, सोचा पहले तुमसे पूछूं। शुक्र है अभी तुम्हें इतनी अकल है, लेकिन अच्छा लड़का है, खुशकिस्मत हो। मुझे नहीं करनी। रिहाना, बगैर देखे मिले क्यों मना कर रही हो? तुम्हें इतना पसंद है तो अपने लिए बात बना लो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। खुदा हाफिज। फोन काटने के बाद सोच ही रही थी कि यूनिवर्सिटी में कितने ही लड़के आगे पीछे घूमते थे, सब ही, लेकिन मैंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। इसके बाद दिल भी कहाँ अटका दाढ़ी वाले और उस मगरूर लड़के पर। शायद उसका ये गरूर ही मुझे अच्छा लगा था। मेरा दिल करता था एक बार तो हानुम कहने की बजाय मुझे मेरे नाम से पुकारे, रिहाना। अभी यही सोच रही थी कि हाल में मेरे नाम से बात होने लगी और मुझे आवाज आने लगी। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि समाना ने बता दिया हो कि मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। अभी इसी गुस्से में थी कि समाना ने आवाज लगाई, रिहाना यहाँ आओ। मैं क्यों? आओ तो बताती हूँ। मैं कमरे में दाखिल हुई तो सब मेज के इर्द गिर्द बैठे थे। सबसे पहले जारा ने सलाम किया, इसके साथ आगा सैयद भी बैठा था। वैसे ही सर झुकाए सलाम किया और कहा, सब ठीक है। हानुम तेहरानी, सफर कैसा जा रहा है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। वैसे आपने मुझे वहां से यहाँ इसलिए बुलाया था कि ये पूछ सकें? जी कोई खास काम ना था, तशरीफ रखिए। समाना एकदम बोल पड़ी, नहीं काम है तो बुलाया है ना। आगा सैयद, ला इलाहा इल्लल्लाह। जारा बोली, समाना रहने दो ना या। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या हो रहा है? समाना जल्दी से बताने लगी, कुछ नहीं, वो खवातीन की इंतजामिया के शोबे में एक लड़की की जरूरत थी। मैंने कहा तुम कर लोगी, लेकिन ये लोग मुखालफत कर रहे हैं। मैं खामोश हो गई। आगा सैयद बोले, माफ कीजिएगा, मैंने ही मना किया था कि आपको ना बुलाएं। आप यहाँ हमारी मेहमान हैं, आपसे तो ये काम नहीं करवा सकते ना। ये काम आपसे होगे भी नहीं। मैं ये काम कभी भी कबूल ना करती, लेकिन अगर आगा सैयद का ये जुमला आपसे ये काम नहीं होगा, अच्छा नहीं लगा था मुझे। वो मुझे कमजोर समझता है। मैंने थूक निगला और कहा, नहीं मैं कर लूंगी। वैसे मुझे ये भी नहीं पता था कि करना क्या है। और समाना ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जहरा को कहा, देखा मैंने कहा था ना। आगा सैयद ने सर उठाकर मुझे देखा और कहा, हानुम तेहरानी मुश्किल है, वाकई आप कर लेंगी? मैंने इसको गुरी डाली, इस गुस्से से कहा, जी आगा सैयद कर लूंगी। इतने में एक लड़का उठा और बोला, मोहम्मद मैं हरम चलता हूँ, मेरी बहन मुंतजिर है। हाँ जाओ। अब मुझे पता चला कि इसका नाम मोहम्मद है।
اتنے میں ایک اور لڑکا اٹھا اور کہا، حج مہدی میں بھی چلتا ہوں۔ اب کہ میرا سر چکرا گیا، کتنے نام ہیں اس کے۔ میں آگے گئی۔ آغا سید۔ جی خانم تہرانی، میں پوچھ سکتی ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ جی ضرور، الوی ہوں۔ نہیں، آپ کا چھوٹا نام۔ میری یہ کہنے پر وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ میں جلدی سے بولی، نہیں وہ سب آپ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں نا، اس لیے جی میں محمد مہدی الوی ہوں۔ دوستوں کا جو بھی دل کرے اس نام سے پکار لیتے ہیں۔ جی صحیح۔ اب اگر مجھے آپ سے کام ہو تو کیا کہہ کر بلاؤں؟ جو آپ کو پسند ہو۔ لیکن اب اگر کوئی کام ہو تو زہرا خانم کو کہہ دیجیے گا، وہ مجھے بول دیں گی۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہاں سے آ گئی۔ دن اور رات کے کھانے کے انتظامات میں مجھے مدد کروانی تھی اور اس کے بعد سب کچھ سمیٹنا۔ سمانا کا کام کچھ اور تھا، پھر بھی مدد کروانے آ جاتی تھی۔ واقعی مجھے اتنے سخت کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ خیر وہ وقت بھی گزر گیا۔ اس دن سب خریداری کرنے بازار جا رہے تھے۔ میں اور سمانا بھی نکل پڑے۔ اس دکان میں زارا بھی کچھ پسند کر رہی تھی۔ سمانا کو دیکھ کر بولی، سمانا، ریحانہ ادھر آنا، ان دو انگوٹھیوں میں سے کون سی پیاری ہے؟ زارا نے ہاتھ میں دو مردانہ انگوٹھیاں رکھی تھی۔ سمانا نے ایک پر ہاتھ رکھا، یہ زیادہ پیاری ہے۔ میں نے بھی سر ہلایا۔ زارا نے شکریہ ادا کیا اور کہا، واپس جانے سے پہلے ایک میٹنگ ہوگی، تم لوگ ضرور آنا۔ شاپنگ کر کے دوبارہ حسینیہ پہنچے اور وہاں سے پھر میٹنگ کے لیے حال چلے آئے۔ کمرے میں داخل ہوئے، زہرا اور آغا سید بیٹھے تھے۔ میں اور سمانا بھی بیٹھ گئیں۔ آہستہ آہستہ لڑکے اندر آنے لگے۔ آغا سید نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا۔ آغا سید کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو زہرا نے ہم سے پسند کروائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بھر آیا۔ میں تو صرف میٹنگ میں اس لیے آئی تھی کہ آغا سید کا دماغ چاٹ سکوں الٹی سیدھی باتوں سے، لیکن جیسے ہونٹوں پر چپ لگ گئی تھی۔ کہیں سچ مچ میں تو عاشق نہیں ہو گئی تھی؟ میٹنگ کے آخر تک میں اپنی سوچوں میں گم ہی رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی اس انگوٹھی جیسی ہو۔ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دوسرے میز کے کنارے پر انگوٹھی کی ڈبیا بھی نظر آ گئے۔ دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ میٹنگ کے بعد ہم آخری زیارت کے لیے گئے۔ جب صحن میں داخل ہوئی اور گنبد پر نظر پڑی، ایسے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اشک بے اختیار گالوں سے لٹک نکلے۔ میں نے سمانا سے کہا، آج مجھے ضرور آگے جانا ہے اور زیارت کرنی ہے۔ سمانا نے کہا، آگے بہت رش ہے۔ ریحانہ، نہیں، مجھے آج ضرور جانا ہے۔ میں اس سے جدا ہوئی اور زری کے حصے میں داخل ہوئی۔ احساس ہوا کہ جیسے خود ہی رستہ بنتا جا رہا ہو اور میں آگے جا رہی ہوں۔ اسی وقت زور و قطار رو رہی تھی۔ دعا مانگنے کے لیے کچھ یاد نہ تھا، صرف اس لمحے کہا کہ میری مدد کرے، میری مدد کرے۔ زیارت کر کے لوٹی، صحن میں کھڑی تھی کہ سمانا نے کہا، آؤ ودا کی زیارت پڑھ لیں۔ جو ہی ودا کے الفاظ آیا، دل پر قابو نہ رکھ سکی، اور ودا سب کچھ آج ختم ہو رہا تھا۔ آج راتوں کو حرم میں شب بیداری نہیں کر سکیں گے۔ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی، سجدہ گاہ رکھا اور نماز حاجت کی نیت کی اور قربتاً اللہ کیا۔ اس بار آغا سید کی فکر میں نہیں تھی، اس بار صرف اپنے برے حال کے صحیح ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ نماز کے بعد سجدے میں اتنا روئی اور خدا سے باتیں کرنے لگی، اور شاید پہلی بار نماز میں سکون ملنے کے مفہوم کو سمجھ پا رہی تھی۔ نماز سے واپسی پر راستے میں تھے کہ میں نے سمانا سے پوچھا، کیا آغا سید اور زہرا کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہے؟ ہاں، آغا سید کی خالہ کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سر میں درد ہو گئی۔ ان دونوں کا تعلق ایک کزن کی نسبت زیادہ ہے۔ ضرور کوئی مستقبل کا منصوبہ ہوگا جو اتنے نزدیک ہے، یہ میں نے دل میں سوچا اور سمانا کو کچھ نہ کہا۔ ریحانہ، کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں؟ ظہر سے سوچ میں گم ہو۔ آخری دن ہے نا زیارت کا، دل دکھی ہو رہا ہے، اور آخرکار ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے۔ واپسی کے سفر پر بس میں تھے، میں نے سمانا کو کہا، سمانا، اگر میرے جیسا لڑکا تم سے شادی کی درخواست کرے تو شادی کر لو گی؟ ایویں کہیں کوئی بائی وائی تو نہیں تمہارا میرے گلے ڈالنا جو چاہ رہی ہو؟ نہیں اوئے، میرا تو کوئی بائی نہیں ہے، ہوتا بھی تو تم جیسی پاگل کو نہیں دیتی، ایسے ہی بس پوچھ رہی ہوں، تم سے تو تھوڑا کم ہی پاگل ہوں میں۔ سمانا بولی، شادی کے لیے میرے اپنے معیارات ہیں اور مجھے اپنے شوہر میں ویسی خصوصیات ہی چاہیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا کوئی تمہارے جیسا لڑکا ہو؟ تمہارے جیسا سے کیا مراد؟ مثلاً میں تو زیادہ مذہبی نہیں ہوں، نماز پڑھنی بھی ابھی ابھی سیکھی ہے، وغیرہ۔ میں نے جواب دیا۔
ریحانہ، تمہارا دل بہت پاک ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ جب ایک شخص اس طرح حرم میں گریا کرتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کا دل پاک ہے اور خدا کا لطف و کرم اس پر ہے۔ صرف دین کے بارے میں تمہاری معلومات کم ہے، ورنہ ہم جیسوں کی نسبت تمہارا دل زیادہ پاک ہے۔ اگر تمہاری طرح کا لڑکا آئے اور وعدہ کرے کہ اپنی دینی علم زیادہ کرے گا اور نماز قضا نہیں کرے گا تو کیوں نہیں کروں گی؟ اچھا تو تم اپنا بتاؤ، میرے جیسے لڑکے سے شادی کرو گی؟ میں تو اسے گھر میں گھسنے بھی نہیں دوں گی، ایویں اتنا اچھا لڑکا ہوگا۔ خیر، گھر پہنچنے تک خوب گپے ماری، واپس لوٹے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تھا، میں بھی کلاسوں اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اور تھوڑی بہت آغا سید کی یاد۔ جھوٹ کیا کہوں، میں آغا سید کی عاشق ہو گئی تھی، اس کی مردانگی کی عاشق اور اس کے غرور کی عاشق۔ صرف جب اسے دیکھ لیتی تو کچھ بہتر محسوس کرتی اور پرسکون محسوس کرتی خود کو۔